والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہماری ضرورتوں کا انتظام فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ سکھایا اور زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسا خوبصورت نظام عطا کیا کہ ویسا خوبصورت نظام دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی وہ ایسی خوبصورت ہے، وہ اتنی متوازن ہے کہ آپ کو دنیا میں ایسی خوبصورتی، ایسا توازن کسی ملک میں نہیں ملے گا، کسی قانون میں نہیں ملے گا، دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملے گا. آپ دیکھیں، اس ملک کی بہت بڑی آبادی ہمارے ان بھائیوں پر مشتمل ہے جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، اپنی تعداد 80 کروڑ بتاتے ہیں، اپنی تہذیب پر وہ بھی فخر کرتے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ کیا ان کے ہاں ذات پات کا نظام نہیں، اونچ نیچ کا نظام نہیں. ان کے یہاں تہذیبی لحاظ سے یہ بات ہے کہ ایک سماج اونچا ہے، ایک سماج نیچا ہے. اچھوتوں کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ زندگی بھر غلامی کرے. اچھوتوں کو کوئی حق حاصل نہیں، یہاں تک کہ مندروں میں جا نہیں سکتے اس لیے کہ ان کو ناپاک سمجھیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو کہیں اور سے لے لیا گیا. یہ ان کے عقیدے اور آستھا کی بات ہے، یہ ان کی مذہبی کتابوں میں ہے. آپ غور کیجیے کہ اس اونچ نیچ کے نظام کی وجہ سے کیا اس سماج میں انصاف ممکن ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن خبر آتی ہے کہ نچلی ذات کے لوگوں پر اونچی ذات کے لوگ ظلم کر رہے ہیں. کسی کے چہرے پر پیشاب کیا جا رہا ہے، کسی سے پیر چٹوائے جا رہے ہیں، کسی کو صرف اس بنیاد پر کہ وہ نچلی ذات کا ہے مار ڈالا جا رہا ہے. کسی کو گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے گھر میں کیسے قدم رکھ دیا، ہمارا گھر ناپاک ہو گیا، اس کو الٹا لٹکا کے برہنہ کر کے سزا دی جا رہی ہے. یہ سب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ اسلام نے کیسی خوبصورت تعلیم دی ہے. دنیا میں کسی مسلمان عالم میں یہ ہمت کہ وہ کسی بھی ذات کے مسلمان کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ تم مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد میں تمہارا داخلہ نہیں ہو سکتا. ہے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مفتی میں یہ جرأت کہ وہ یہ کہے کہ فلاں برادری کا آدمی ہے اس لیے مسجد میں آنا، عبادت کرنا اس کے لیے منع ہے. اگر وقت کا شیخ الاسلام بھی ہو اور ایک عام مزدوری کرنے والا انسان ہو اور وہ اس کے بازو میں آ کر نماز پڑھے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ دیکھیں، بڑے سے بڑا عالم ہوگا، بڑے سے بڑا مفکر ہوگا، بڑے سے بڑا سیاسی قائد رہنما ہوگا، جب وہ صف میں کھڑا ہوگا آپ اس کے بازو میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس کو یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ سے کہے کہ میرے بازو میں تم نہیں آ سکتے. ساری بڑائیاں مٹا دی گئی، اونچ نیچ کا نظام ختم کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس سواسیۃ کاسنان المشط. دنیا کے انسان ایسے برابر ہیں جیسے کنگھی کے دانے برابر ہوتے ہیں. کنگھی کے دندانے آپ دیکھیں ایک سائز کے ہوتے ہیں.
تو جیسے سب برابر ہیں ویسے ہی انسان بھی برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ان کا آنکھوں دیکھا واقعہ لکھا ہے۔ وہ رابطہ عالم اسلامی کے رکن تھے، اس کی دعوت پر مکہ مکرمہ گئے، وہ زمانہ شاہ فیصل کا تھا، بادشاہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، حرم شریف میں نماز ہونے والی تھی، ہم سب بھی اور لاکھوں لوگ حرم شریف میں نماز کے لیے اکٹھا ہوئے۔ شاہ فیصل بھی آئے ہوئے تھے، بادشاہ، وہ بھی نماز ان کو پڑھنی تھی جمعہ کی۔ تو مسجد حرام میں ایک جگہ ان کا مصلی بچھا دیا، کیونکہ بہت بھیڑ ہوتی ہے، تو بادشاہ کے لیے ان کا خاص مصلی بچھا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت آئیں گے تو اس پر نماز پڑھیں گے۔ پوری مسجد حرام بھری ہوئی، وہ ایک مصلی بادشاہ کے لیے بچھا ہوا۔ کہتے ہیں ہم لوگ بھی چونکہ ہم مہمان تھے اور بادشاہ کی طرف سے ہم کو دعوت تھی، اس لیے ہم وہیں تھے جہاں بادشاہ کے لیے مصلی بچھایا گیا تھا۔ اتنے میں ایک عام آدمی آیا، عام شخص، عربی، دیہات کا کہیں کا رہنے والا عربی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں اس کو جگہ نظر نہیں آئی، وہ مصلی اس کو خالی نظر آیا، بس وہ آیا اور اس نے وہاں آ کر سنت کی نیت مانگی، اللہ اکبر، نماز شروع کر۔ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے نماز شروع کی تھی، اتنے میں شاہ فیصل آ گئے، بادشاہ وقت۔ وہ آ گئے، آ کر انہوں نے دیکھا کہ میرے مصلی پہ ایک عام آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بازو میں تھوڑی سی جگہ بنا کر وہ بھی نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ مولانا منظور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کے چہرے پر ادنا سی شکن بھی نہیں آئی کہ میرے مصلی پر یہ غریب دیہاتی کیسے کھڑا ہو گیا۔ آپ غور کیجئے کہ اسلام اس طرح شاہ و گدا کو برابر کر دیتا ہے، اسلام اس طرح حاکم و محکوم کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ دنیا میں کس قوم کے پاس یہ نظام ہے؟ دنیا میں کس مذہب اور کس تہذیب کے لوگوں کے پاس یہ نظام ہے؟ آپ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے اسلام کی شکل میں آپ کو کیسا خوبصورت تحفہ عطا کیا ہے۔ آپ کبھی سوچتے نہیں کہ شریعت اسلامی کی شکل میں اللہ نے کیسا نظام ہم کو عطا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها، دیکھو میں تم کو اپنے بعد ایک ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیلها کنہارها، الفاظ دیکھیے، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، یعنی دنیا کے ہر نظام میں تم کو خوبی کے ساتھ خامی ملے گی، دنیا کے ہر نظام میں اندھیرے اجالے کے ساتھ اندھیرا ہوگا، دنیا کے ہر نظام میں اچھائی کے ساتھ برائی ہوگی۔ ایک قانون بنا ہوا ہے، اس میں کچھ پہلو ٹھیک ہوں گے، کچھ پہلو کمزور ہوں گے، لیکن جو قانون میں تم کو دے کر جا رہا ہوں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں، اس میں خوبی ہی خوبی ہے، خامی نہیں، اس میں اجالا ہی اجالا ہے، اندھیرا اندھیرے کا نام و نشان ہے۔ لیلھا کنہارھا، ایسا خوبصورت نظام میں تم کو دے کر جا رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، اسی نظام کی برکت ہے کہ ہم سر اٹھا کر پوری دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت ہوتی ہے، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی قوم اپنی تہذیب، اپنے مذہب، اپنے احکامات، اپنی عزت نفس، خود اعتمادی کے ساتھ جی رہی ہے، وہ مسلمان ہے۔ ہمارے علاوہ دنیا کی کس قوم میں یہ ہمت ہے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ ہمارا جینا اور مرنا ہمارے عقیدے کے مطابق ہے؟ ہم اس ملک میں اتنے مظالم سہ چکے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم سد سکندری بن کر کھڑے ہوئے ہیں کہ تمہارے مظالم، تمہاری قوتیں، تمہاری طاقت، تمہارا اسباب، تمہارے اسباب، تمہارے اقتدار سب اپنی جگہ، لیکن ہم اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے انحراف نہیں کر سکتے۔ ہم اس ملک میں اگر جی رہے ہیں تو ایک معاہدے کے تحت جی رہے ہیں۔ ہم اس ملک میں اس سوچ کے ساتھ نہیں زندگی گزاریں گے کہ جو قانون ہم پر آئے گا ہم اس کو قبول کر لیں گے، ہرگز نہیں۔
ہمیں قانون شریعت کے مطابق اس ملک میں زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اللہ کے دین و شریعت سے 1 انچ بھی ہٹنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں۔ فرائض تو جانے دیجیے، سنتوں اور مستحبات تک کو چھوڑنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ لوگ ہمارا مال غصب کر لیں گے، ہماری جانیں لے لیں گے، ہماری دکانیں تباہ کریں گے، ہمیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالیں گے۔ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سے ہمارا دین و ایمان نہیں چھین سکتے، ہم سے ہمارا عقیدہ نہیں چھین سکتے۔ قرآن میں آپ پڑھیے فرعون ان جادوگروں پر کس قدر غضبناک ہوا تھا جن کو اس نے مقابلے کے لیے بلایا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے۔ لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ کوئی جادو کی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اور قوت ہے، اور وہ سب سجدے میں گر گئے، تو فرعون بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس پر ایمان لا رہے ہو، اور میں تم کو ایسی سخت سزا دوں گا کہ تم اور تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ آپ غور کیجئے فرعون اس زمانے کا کتنا طاقتور بادشاہ، دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، ظالم اور جابر اور ستمگر ہے، سزائیں اس کی پوری دنیا میں مشہور تھی، کیسی سخت سزائیں دیتا تھا، لوگوں کو تڑپا تڑپا کر مارتا تھا۔ لیکن آپ ایمان کی طاقت دیکھیے کہ وہی لوگ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، پیسوں کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا تھا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ بادشاہ سلامت اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہم کو کچھ پیسہ ملے گا، کچھ ہم کو انعام ملے گا۔ کیا ملے گا؟ بادشاہ سے پیسوں کا، انعام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ایمان ان کے دل میں داخل ہوا اور فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا، تم کو سولی پر چڑھا دوں گا، آپ قرآن میں پڑھیے کہ ان ایمان والوں نے کیسا ایمانی جواب دیا تھا، کیسی غیرت اور جرأت اور ہمت کی بات کہی تھی۔ کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، اب جو ایمان کی دولت ہم کو ملی ہم چھوڑنے والے نہیں۔ فاقض ما انت قاض، تم کو جو کرنا ہے تم کر گزرو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم بس دنیا ہی میں ہم کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو، اس سے زیادہ تم کیا کرو گے؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ سے کہتے ہیں کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ ہماری جان لے گا۔ ہمیں اللہ کے راستے میں جان دینا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ مسلمان جان دینے سے نہیں گھبراتا، مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت اپنی جان کی قیمت پر کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے برسر اقتدار طبقے کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان اس ملک میں عزت نفس کے ساتھ، اللہ کے دین و شریعت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ آج سے نہیں، ہمیشہ سے وہ اسی پر عمل کرتے آئے ہیں، اسی پر عمل کرتے رہیں گے۔ کوئی ایسا قانون لانا جس سے احکام شریعت متاثر ہو، حکومت کے لیے مناسب نہیں۔ بات کی جا رہی ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لا رہے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہے سب کے لیے ایک جیسا قانون، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو انصاف دلانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ قانون لا رہے ہیں۔ سب کو ایک جیسا قانون سب پر ہوگا تو انصاف ملے گا، یونیفارم سول کوڈ ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ ملک مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ یہاں سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، قبائلی لوگ بھی ہیں، ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگ ہیں جن کو پچھڑا سماج کہا جاتا ہے، اچھوت کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ان کی الگ الگ روایتیں ہیں، ان کے اپنے مذہب کے طور طریقے ہیں، ان کے اپنے پرسنل لاز ہیں، یعنی آئینی قوانین جن پر وہ عمل کرتے ہیں، ان کی اپنی ریت رواج ہیں، کسٹمز کہا جاتا ہے، ان کے اپنے طور طریقے ہیں۔ قبائلی لوگوں کے ہاں آپ جا کر دیکھیے، ان کا طرز زندگی ایسا ہے آپ حیران رہ جائیں۔ ملک میں بہت بات کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ایک سے زیادہ شادی کا رواج ہے، وہ تو جانے دیجیے،
کہ مسلمانوں سے زیادہ ایک سے زیادہ مسلمانوں کے تناسب کے اعتبار سے ہندوؤں کے ہاں ایک سے زیادہ شادی ہم لوگوں سے زیادہ ہے، تناسب ان کا بڑا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کو خواہ مخواہ بدنام کیا جاتا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں قبائلیوں کے ہاں، ان کے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ایک ایک شوہر کے ہاں 25 بیویاں ہیں، کہیں کہیں 40 بیویاں ہیں، اور یہ تو جانے دیجیے ان کے ہاں تو اس کے برعکس بھی ہے کہ ایک بیوی کے 5 شوہر ہیں، ایک بیوی کے 10 شوہر ہیں۔ وہ ان کی قبائلی روایتیں ہیں، ان کی تہذیب ہے، ان کا طور طریقہ ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارنا ہے۔ اب اگر آپ یہ قانون لاتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی پر پابندی، جیسا کہ اتراکھنڈ کے یونیفارم سول کوڈ کے ڈرافٹ میں ہے، تو صرف ہم کو دقت نہیں ہوگی، یہ قبائلی لوگ آپ کو جینے دیں گے؟ وہ جو قبائلیوں کی 40 بیویاں ہیں وہ آپ کی حجامت بنا دیں گے، وہ کیسے اس کو برداشت کریں گے کہ ہماری روایت کے خلاف، ہماری طور طریقے کے خلاف آپ قانون بنائیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قبائلی لوگ سڑک پر آتے ہیں، وہ احتجاج کریں، یہاں تک کہ ہم لوگ تو احتجاج کرتے ہیں تو وہ شرافت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لایا گیا ہم عمارتوں کو آگ لگا دیں، جہاں جہاں قانون سازی کی جاتی ہے ایک بھی عمارت ہم باقی نہیں رہنے دیں گے، آفیسروں کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہمارے علاقے میں جو لوگ سرکاری آفیسر آئیں گے سب کو ہم گولیوں سے بھون ڈالیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ غور کر لیجیے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ جس کی بات آپ کر رہے ہیں آپ لاگو کریں گے تو ملک کی سالمیت متاثر ہوگی کہ نہیں؟ امن و امان متاثر ہوگا کہ نہیں؟ ملک میں لاقانونیت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ آج صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے آنکھیں دکھائیں تو وزیر داخلہ کا بیان آ گیا کہ ہم قبائلی لوگوں کو اس سے مستثنا کر دیں گے، پھر انہوں نے آنکھیں دکھائیں عیسائیوں نے تو کہا عیسائیوں کو الگ کر دیں گے۔ تو میرے بھائی پھر یونیفارم سول کوڈ کاہے کا ہوا یہ تو بتا دیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں سب کے لیے قانون ہوگا تو آپ قبائلیوں کو الگ کر رہے ہیں، سکھوں کو، عیسائیوں کو الگ کر رہے ہیں، کوئی اور زیادہ طاقت سے کہے گا آپ اس کو بھی الگ کریں گے، تو پھر یونیفارم سول کوڈ کس لیے ہوا؟ سب کے لیے ایک جیسا قانون، یہ بات کہاں سے آپ کی صحیح ثابت ہو؟ یہ مسئلہ صرف اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکے، یہ اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ہم مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ہم ان کو تنگ کرنے کی اپنی پالیسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب اس میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ جن کو تکلیف ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، لیکن ہم کو یونیفارم سول کوڈ سے کیا دشواری ہوگی یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ بات پتہ نہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کی برکت ایسی ہے کہ ہمارا لوم چلانے والا بھی مفکر اسلام بن جاتا ہے۔ وہ مقادم صاحب ہیں بیچارے، رات کو مکاتبی کرتے ہیں، دن میں شیخ الاسلام بن جاتے ہیں، اور واٹس ایپ پر طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی چیزیں ہم لوگ لکھ کر بھیجتے رہتے ہیں۔ بات کچھ معلوم نہیں ہے، نہ الف معلوم ہے نہ یا معلوم ہے، لیکن بن گئے ہم مفکر اسلام کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بالکل وہی صحیح بات ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ آ بھی گیا تو ہمارا کیا نقصان ہے، ہم کو کیا دشواری ہوگی، یا بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حد ہو گئی کہ بعض ہمارے علماء بھی کہہ رہے ہیں، بعض مفتیان بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کا ڈرافٹ نہیں آیا، اس کا مسودہ نہیں آیا تو اس کی مخالفت کیوں کی جائے؟ کتنی کمزور بات آپ کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ کو یہ توقع ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا کوئی بھی ڈرافٹ پیش کیا جائے گا تو آپ کے دین و شریعت کے موافق ہوگا؟ کیا قرآن اور حدیث کا قانون یہ لوگ یونیفارم سول کوڈ میں لائیں گے؟ کس ڈرافٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کس مسودے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اتراکھنڈ میں مسودہ پیش کیا جا چکا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسودہ نہیں ہے وہ لا علمی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، ان کو پوری بات معلوم نہیں ہے، ان کا مطالعہ کمزور ہے۔ اتراکھنڈ میں مسودہ پیش کیا جا چکا ہے، اور اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو آپ کی شریعت سے ٹکرانے والی ہیں۔ آپ کو مثالیں بتاتا ہوں۔ اس یونیفارم سول کوڈ کے مسودے میں یہ بات ہے کہ عدت ختم کر دی جائے، عدت
شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو بیوی پر عدت ہوتی ہے. اس کی حکمتیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں، لیکن اس کی حکمتیں ہیں اور قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی آیتوں میں عدت کا حکم ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدت ختم، اور وہ اس لیے بھی شاید ختم کروانا چاہتے ہوں کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کو بھی طلاق ہونے والی ہے، ہم کو بھی عدت میں بیٹھنا پڑے گا، اس لیے اس سے پہلے ہی عدت ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو عدت جو ہے قرآن سے ثابت ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدت نہیں گزاری جائے. آپ بتائیے یہ حکم شریعت میں مداخلت ہے یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مردوں کو اس میں لکھا ہوا ہے باضابطہ، یہ کوئی ہوائی بات میں نہیں کہہ رہا، ڈرافٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح مردوں کو طلاق کا حق ہے عورتوں کو بھی طلاق کا حق ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ طلاق کے نظام کورٹ سے ہوگا. اس میں لکھا ہوا ہے جیسا آج ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ شادی کرتے ہیں میاں بیوی اور طلاق دیتے ہیں جج صاحب. طلاق شوہر نہیں دے سکتا ہے. آپ کسی بھی ان کے ہاں تو پہلے تو طلاق کا نظام ہی نہیں تھا. 1954-55 میں انہوں نے طلاق کا یہ سسٹم شروع کیا ہے. پہلے ان کے ہاں طلاق کا تصور ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے نظام شروع کیا اور کورٹ سے طلاق ہوتی ہے، یعنی میاں بیوی شادی کریں جج صاحب طلاق دیں. یہ ان کے ہاں طریقہ ہے. اور وہ بھی جج صاحب اگر خوشگوار موڈ میں ہوئے تو جلدی طلاق ہو جاتی ہے، ورنہ 20-25 سال کے بعد طلاق ہوتی ہے. اس وقت طلاق ہوتی ہے جب نہ شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے نہ بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے. ظاہر ہے کہ 60 سال کا آدمی ہو گیا، اس کے بعد اس کی علیحدگی ہوئی تو اب اس کو سوائے اس کے کوئی کام تو ہے نہیں کہ مسجد میں جا کے بیچارہ وظیفہ پڑھے. اب اس کی دوسرے نکاح کی عمر رہی نہیں. تو طلاق کا نظام اس طرح ہو. اسی طرح وراثت کے بارے میں کہ مردوں عورتوں کا برابر کا حق ہو. آپ جانتے ہیں قرآن نے نظام دیا ہے ذکر مثل حظ الانثیین. عورت کو آدھا ملے گا، مرد کو پورا ملے گا. اکہرا عورت کے لیے، دوہرا مرد کے لیے، سنگل عورت کے لیے، ڈبل مرد کے لیے. اور اس میں حکمت ہے، یہ کوئی ناانصافی کی بات نہیں. آپ اگر ایک جملہ بھی یاد رکھیں تو اس معاملے کو بہت آسانی سے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں. اسلام کا قانون یہ ہے کہ جس پر ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حق زیادہ ہے. ذمہ داری سب کے سب مردوں کی ہے. عورت پر تو اللہ نے خود اس کے خرچ کی ذمہ داری دے رکھی ہے. آپ دیکھیے جب تک وہ ماں باپ کے ہیں باپ اس کے خرچ کا کفیل ہے. جب نکاح ہو گیا شوہر اس کے خرچ کا کفیل ہے. یہاں تک کہ اگر بیوی کچھ کماتی ہے، ملازمت کرتی ہے اور پیسہ اس کو کچھ مل رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، تجارت کرتی ہے، کچھ نفع ہو رہا ہے، اس پیسے پر شوہر کا بھی حق نہیں. کسی کا حق نہیں ہے اس پیسے کی مالک وہ عورت ہے. یہ جو ہمارے گھروں میں مسئلہ ہوتا ہے، ساس کہتی ہے وہ مجھ کو پیسہ نہیں دیتی ہے، بہو کماتی ہے تو لا کے دیتی نہیں ہے، تمہارا حق ہی نہیں ہے اس پر. شریعت اسلامی کے مطابق وہ اس کی اپنی آمدنی ہے، اس پر شوہر کا بھی حق نہیں. آپ غور کیجیے، اس پر اس کے خرچ کی بھی ذمہ داری ہے. تو انصاف کی بات تو یہی ہوئی کہ جس پر ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حق زیادہ رہے. آپ غور کیجیے، ایک موٹی سی مثال سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک باپ کا انتقال ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک لڑکا ایک لڑکی چھوڑے، دونوں جوان ہیں، دونوں کو ترکہ ملا. لڑکے کو اسلامی شریعت کے مطابق 1 لاکھ ملا، لڑکی کو اس کے ترکے میں سے، اس کے باپ کے ترکے میں سے 50,000 ملا. اسلامی شریعت کے مطابق آدھا اس کو ملا، پورا اس کو ملا. غور سے سنیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی. دونوں جوان ہیں، باپ کا انتقال ہوا، وراثت میں سے مال ملا. اب دونوں کی شادی ہوئی، دونوں کا نکاح ہوا اور دونوں کے ہاں مہر 50,000 روپیہ مقرر ہوا. آپ غور کیجئے، یہ جو لڑکا ہے جس کو 1 لاکھ روپیہ باپ کی وراثت میں سے ملا تھا، جب اس کا نکاح ہوا اس کی بیوی کا مہر 50,000 مقرر ہوا تو 50,000 اس نے اپنی بیوی کو ادا کیا. کتنا اس کے پاس باقی بچا؟ 50,000 باقی بچا. اور وہ لڑکی جس کا مہر، اس کی بہن جس کا مہر مقرر ہوا 50,000، اس کا 50,000 پہلے سے محفوظ تھا. اب اس کے شوہر نے 50,000 مزید اس کو دیا. کتنا ہوا اس کے پاس؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اسلامی شریعت کی حکمت کو سمجھیے.
یہ بیوقوف کیا سمجھیں گے کہ اسلامی شریعت کے احکامات میں کیسا توازن ہے، کیسا عدل ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ خود مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ بعض مسلمان کہنے لگتے ہیں کہ نہیں واقعی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ان کو آدھا کیوں ہے، ان کو پورا کیوں ہے۔ اگر تم کو عقل پوری ہوگی تو بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر تم بھی عقل جب بڑھ رہی تھی تو کوئی دوسرا برتن لے کے گئے ہو تو پھر اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اسلامی شریعت میں کتنا توازن ہے، جس پر حقوق زیادہ ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کے لیے حصہ زیادہ رکھا ہے۔ سمجھ لیجئے اس کو۔ اب آگے بڑھیے۔ یہ کہہ رہے ہیں مرد عورت برابر ہوں گے وراثت میں، اس سے کوئی متاثر ہو یا نہ ہو، حکم شریعت تو متاثر ہو رہا ہے۔ ایک سے زیادہ شادی پر پابندی۔ اچھا اب دیکھیے آپ، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس شک کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر عدت پر پابندی ہو گئی تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ جس مسلمان عورت کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ عدت گزارے گی، کوئی آ کر روکے گا تو نہیں۔ لیکن اگلی بات بھی تو آپ سنیے، کہا جا رہا ہے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی ہوگی۔ اب آپ غور کیجیے کہ اگر کسی مسلمان نے دوسری شادی کی، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ احکام شریعت پر عمل کر رہا ہے، اس کی بیوی بھی اللہ سے ڈرنے والی ہے، دوسری جو آئی ہے وہ بھی نیک پارسا متقی ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، چلیے اب دوسری شادی ہو گئی، لیکن اس کا پڑوسی اس سے حسد رکھنے والا ہے۔ اگر وہ جا کر تھانے میں کہہ دے گا اس نے دوسری شادی کی ہے، تو بجائے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے جا کے جیل میں بسیرا کرے، فوراً پولیس آئے گی، اس کو پکڑ کر لے جائے کہ ایک سے زیادہ شادی اس نے کی ہے، جرم کیا ہے۔ اسی طرح 2 سے زیادہ بچوں پر پابندی ہے۔ تیسرا بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوا، آپ مٹھائی لے کے نکلے بانٹنے کے واسطے، معلوم ہوا کہ تھانے میں آپ کی بھرتی ہو گئی، وہاں جا کے آپ پیڑا تقسیم فرما لیں۔ یہ صورتحال، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو ہم تو شریعت پر خود اپنے گھر میں عمل کریں گے، کون ہم کو روکنے والا ہوگا؟ غور کیجئے کہ آپ کیسے عمل کر پائیں گے۔ کہاں کی بیوقوفی اور نادانی کی بات آپ کرتے ہیں؟ 2-4 صفحے آپ نے پڑھ لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہو گئے۔ سمجھنا چاہیے کہ جن علماء کی، جن لوگوں کی زندگیاں اسی میں گزر رہی ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی احکام شریعت کے لیے وقف کر دی ہے، وہ سمجھیں گے کہ کون سی چیز خلاف شریعت ہے، یہ آپ کو معلوم ہو۔ کیا دشواریاں پیش آنے والی ہیں، آنے والے دور میں کیا اس ملت کے ساتھ ہونے والا ہے، کیسی مشکلات ملت اسلامیہ کے لیے لائی جا رہی ہیں، نشانے کیا ہیں، اندرون خانہ سازشیں کیا ہیں، آپ جانیں گے یا وہ لوگ جانیں گے جن کے دن رات اسی میں گزر رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت کیسا خطرناک وقت ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ احکام شریعت کس طرح متاثر ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک ایک چیز دیکھتے جائیے جو اتراکھنڈ کے ڈرافٹ میں لکھی ہوئی۔ 1-2 باتیں اور آپ کو بتاتا ہوں، عجیب بات ہے، ایک سے زیادہ شادی پر پابندی، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن اسی مسودے میں، یونیفارم سول کوڈ کے اسی ڈرافٹ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، کوئی بالغ مرد کسی بالغ عورت کے ساتھ بغیر شادی کے رہنا چاہے، اجازت ہے، لیو ان ریلیشن شپ کی اجازت دی گئی کہ آپ ناجائز طریقے سے رہیں، کوئی حرج کی بات، اور اس میں کوئی لمٹ بھی نہیں رکھی گئی۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایک شادی کر رہا ہے اور اس کے بعد 25 عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق ہے اس کا، ان کو اپنے پاس رکھتا ہے، اپنے گھر میں رکھتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ اس یونیفارم سول کوڈ کے ڈرافٹ میں۔ آپ غور کیجئے کہ آپ ایک طرف ایک سے زیادہ شادی پر پابندی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ اجازت دے رہے ہیں کہ ایک آدمی چاہے جتنی عورتوں کے ساتھ بغیر شادی کے، بغیر کسی قانونی دشواری کے رہ سکتا ہے، ان کو اختیارات، اور اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ 2 عورتوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، 3 کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہیں، لیو ان ریلیشن شپ کی بالکل کھلی چھوٹ ہے، آپ جس کے ساتھ چاہیں زندگی کو۔ آپ غور کیجیے کہ آپ ایک طرف کسی عورت کو قانونی حق مل رہا ہے، عزت کے ساتھ گھر میں لایا جا رہا ہے، اس کی اولاد کو قانونی درجہ ملے گا، اس کے آپ مخالف ہیں، اور ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے، تعلقات قائم کرتا ہے، اولاد پیدا ہو، اس کا کوئی مستقبل نہیں، جس دن چاہے گا منہ پر تھوک کر نکل جائے گا، وہ عورت پلٹ کر پوچھ نہیں سکتی ہے کہ تم کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، یا مجھ کو میرا حق دو، یا میری ذمہ داری تم پر ہے، کچھ نہیں، اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔
یہ جو ویسٹرن کلچر ہے جس سے ہمارے لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں، مشرق کے لوگ، یہ ہمارے یہاں عدالتوں میں بیٹھنے والے جج، یہ ہمارے یہاں کے پڑھے لکھے لوگ، یہ جو مغربی کلچر سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ اسی کا خمیازہ ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب میں جو چیز رائج ہے اس کو ہم بھی رائج کریں۔ وہاں یہ چھوٹ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہ لوگ، آپ نہیں جان رہے ہیں کہ یہ مشرقی ملک ہے، وہ مغربی ملک ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کی روایتیں الگ ہیں، ان کی ذہنیت الگ ہے، جس ننگے پن کی تہذیب کو اپنا چکے اور جس کی وجہ سے آج دردناک نتائج سے دوچار ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اسی کا شکار ہو؟ کیا ہمارے ہاں بھی ناجائز بچوں کی فوج تیار ہو؟ کیا آپ کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے ملک میں بھی عورتیں استعمال کیے جانے کے بعد اسی طرح نکال کر پھینک دی جائیں جس طرح آدمی چائے کا کپ استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتا ہے؟ آپ کیا عورتوں کی عزت کی بات کرتے ہیں؟ اس طرح عورتوں کو عزت دی جائے گی؟ اس طرح ان کا قانونی تحفظ ہو سکے گا؟ آپ غور کر لیجیے، ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ ہم مہیلاؤں کو سمان دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے۔ اس میں کون سا مہیلاؤں کا سمان ہے؟ کون سا ان کے حقوق کا تحفظ ہے؟ اسلام سے بڑھ کر عورتوں کی حفاظت کرنے والا کوئی دین نہیں ہے، کوئی قانون شریعت سے بڑھ کر قانون نہیں ہے جو عورتوں کو عزت فراہم کرے، تحفظ فراہم کرے، ان کو استحکام عطا کرے۔ تو یہ اسی اتراکھنڈ کے مسودے میں یونیفارم سول کوڈ کے لکھا ہوا ہے۔ آپ غور کیجیے، ایک طرف ایک سے زیادہ شادی پر پابندی اور دوسری طرف یہ ناجائز تعلقات کی آزادی، دوہری بات کی جائے۔ اور بھی کئی باتیں ہیں، وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، مختصر کرتا ہوں۔ آپ غور کر لیجیے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کا مسودہ آ چکا اس ریاست میں، اب کوئی ڈرافٹ آئے گا، اسی سے ملتا جلتا لایا جائے گا۔ اس سے ہمارے احکام شریعت بھی متاثر ہوں گے اور ملک بھی متاثر ہوگا، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ آواز لگائی ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ لا کمیشن آف انڈیا نے 1 مہینے کا وقت دیا کہ آپ رائے دیجئے کہ آپ یونیفارم سول کوڈ کے حمایت میں ہیں یا مخالفت میں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے، جو ملک کا سب سے متحدہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کا، جس سے بڑا کوئی وفاق مسلمانوں کا نہیں، بلکہ اس ملک میں نہیں دنیا کے کسی دوسرے ملک میں بھی آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی، مسلم ملکوں میں بھی آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی کہ شیعہ سنی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، شیعہ بہرا، ہر طبقے فرقے کے لوگ اور مسلمانوں کی ہر بڑی جماعت اس میں شامل ہے۔ کوئی ایک مسلک بھی مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جو اس سے الگ ہو، اور سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اسلامی شریعت کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اس ملک کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی یہ رحمت ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لا کمیشن آف انڈیا کو جواب دیں گے کہ ہم اس کے خلاف ہیں، اور اس کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا۔ لا کمیشن آف انڈیا نے ای میل کے ذریعے جواب منگوایا، بس ای میل، دستخط وغیرہ نہیں، ای میل کے ذریعے۔ تو ای میل کرنا ہر آدمی کو آتا نہیں ہے، تو اس کا ایک آسان نظام بنایا گیا، ایک QR کوڈ جاری کیا گیا ہے، ایک لنک تیار کی گئی، آپ اس پر کلک کریں گے تو مضمون آپ کے سامنے لکھا لکھایا آ جائے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہیں۔ آپ اس کو سینڈ کر دیجیے، ای میل کر دیجیے، آپ کا جواب لا کمیشن کو پہنچ جائے۔ آج آخری دن ہے اس کا، 1 مہینے کا وقت تھا، 14 جون سے 14 جولائی تک، آج آخری دن، اور ہم لوگوں نے پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جواب داخل ہو۔ الحمدللہ مسلمانوں نے توجہ بھی دی، اور اب تک 23-24 لاکھ سے زیادہ خود بورڈ کے اس نظام کے تحت جواب جا چکا ہے۔ لیکن ہم 25 کروڑ ہیں اس ملک میں، اس کے بعد اگر ہماری یہ تعداد ہے تو یہ بہت کم ہے۔ آج کا دن استعمال کیجیے، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، ہر شخص آپ میں سے ای میل کرے، ہر شخص جواب دے۔ ابھی نماز کے بعد وہ QR کوڈ باہر لگا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو اسکین کریں اپنے موبائل سے، چند نوجوان ہوں گے جو آپ کی رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح شام تک، رات 12 بجے تک وقت ہے، آپ اپنے گھر کی مستورات سے، اپنے محلے میں، ہر جگہ جواب داخل کرائیے، اس لیے کہ یہ تحفظ شریعت کا معاملہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین و شریعت کی بات ہے۔
اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہے جتنا بھی جواب دیں گے وہ تو وہی کریں گے جو ان کو کرنا ہے، وہ چاہے جو کریں، لیکن ہمیں اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ان کو جو کرنا ہے وہ کریں، ہمیں ان کے ہاں جواب نہیں دینا ہے، ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اللہ کے ہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب حفاظت شریعت کی آواز لگائی جا رہی تھی اس وقت آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے اس میں کتنی دلچسپی لی تھی؟ یہ ہمارے نوجوان بیٹھ کے گھنٹوں موبائل پر وقت برباد کرتے ہیں۔ اب وقت آیا ہے کہ آپ اپنی صلاحیت استعمال کیجیے، آپ وقت لگائیے، آپ ہر گھر تک پہنچیے، آپ ہر مسلمان سے کہیے کہ اس کو آپ جواب داخل کیجیے، آپ ای میل کے ذریعے اپنا احتجاج درج کرائیے کہ یہ ہمارا دینی اور شرعی فریضہ ہے۔ اگر ہم آج اپنی آواز مضبوطی کے ساتھ بلند کریں گے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے بھی اور پورے ملک سے ٹال دے گا۔ خلوص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت ظاہر فرماتا ہے۔ آپ سب سے اور آپ کے واسطے سے تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب آج رات 12 بجے تک اس محنت میں لگیں، کچھ وقت فارغ کریں، جن کا ای میل نہیں ہے ای میل بنا دیں اور ای میل کے ذریعے ضرور جواب داخل کریں۔ یہ ہمارے لیے اس وقت اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا